ان الحمد للہ الصلاۃ والسلام علی الاشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ میرے محترم ناظرین اکرام، السلام علیکم۔ آپ Q.Grammar دیکھ رہے ہیں، میں آپ کا ہوسٹ شاہد ملک۔ سورہ البقرہ کی آیت نمبر 133 تک ہم نے پڑھا تھا، اور وہاں جو مضمون چل رہا تھا اس میں ذکر ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا، حضرت یعقوب علیہ السلام کا، حضرت اسماعیل اور حضرت اسحاق۔ انہوں نے اپنی اولادوں کو اپنے دنیا سے رخصت ہوتے وقت وصیت کی تھی اور کہا تھا کہ اس دین کو قائم رکھنا، اس پہ چلنا اور مرتے دم تک اسی دین پر قائم رہنا۔ اور پھر اس کے بعد مسلمانوں کو ایڈریس کیا جا رہا ہے آج کی آیات میں۔ آج ہم آیت نمبر 134 اور 135 کور کریں گے۔ حسب معمول پہلے آیات پہ چند باتیں ہوں گی اور اس کے بعد پھر گرامر کی تفصیل۔ تو چلتے ہیں سورہ البقرہ کی آیت نمبر 134 اور 135 کی پریزنٹیشن کی طرف۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تلک امۃ قد خلت لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم ولا تسألون۔ وہ کچھ لوگ تھے جو گزر گئے، جو کچھ انہوں نے کمایا وہ ان کے لیے ہے، اور جو کچھ تم کماؤ گے وہ تمہارے لیے ہے، تم سے یہ نہ پوچھا جائے گا۔ اما کانوا یعملون وقالوا کونوا ھودا او نصارا تہتدوا۔ وہ یعنی تم سے نہ پوچھا جائے گا کہ وہ کیا کرتے تھے، یعنی کیسے اعمال کرتے تھے۔ یہودی کہتے ہیں یہودی ہو تو راہ راست پاؤ گے، عیسائی کہتے ہیں عیسائی ہو تو ہدایت ملے گی۔ قل بل ملت ابراہیم حنیفا وما کان من المشرکین۔ ان سے کہو نہیں، بلکہ سب کو چھوڑ کر ابراہیم کا طریقہ ہی اصل میں اللہ کے ہاں مقبول ہے، اور ابراہیم مشرکوں میں سے نہ تھا۔ محترم ناظرین، آپ نے آیات کا ترجمہ دیکھا، اور بات شروع ہو رہی ہے کہ وہ ایک امت تھی جو گزر گئی، یعنی وہ لوگ تھے جو اپنے اپنے اعمال کر کے گزر گئے۔ تم سے ان کے بارے میں نہ پوچھا جائے گا کہ وہ کیا کرتے تھے، بلکہ تم سے اس بارے میں پوچھا جائے گا کہ جو تم نے کمایا۔ یہودی کہتے ہیں کہ یہودی ہو جاؤ تو راہ راست پہ رہو گے، جنت میں چلے جاؤ گے۔ عیسائی کہتے ہیں کہ عیسائی ہو جاؤ تو تمہیں ہدایت ملے گی۔ ان آیات کا جو پس منظر ہے وہ یہی ہے کہ دیکھیں، ابراہیم علیہ السلام کا جو دین ہے اصل میں وہی دین ہے، اور یہاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بل ملت ابراہیم حنیفہ۔ اصل میں جو دین ہے وہ ابراہیم علیہ السلام کی ملت، اور جو شروع سے چلا آ رہا ہے، اور اس دین کو بگاڑ کر انہوں نے یہودیت قائم کر دی، اور پھر بعد میں نصرانیت بنی۔ جیسے ہمارے اسلام میں مختلف قسم کے گروہ بن چکے ہیں، بے شمار فرقے بن چکے ہیں، تو ہر فرقہ یہی کہتا ہے کہ ہم جنت میں جائیں گے، ہمارے فرقے میں آ جاؤ تو راہ راست پا جاؤ گے۔ یہی کچھ تو یہ یہودی اور نصرانی کہتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کی اس بات کو جھٹلایا اور فرمایا کہ اصل دین وہ ہے جو ابراہیم علیہ السلام نے قائم کیا تھا، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اسی دین کو لے کر آگے بڑھے، اور وہی جو دین ہے اللہ کے ہاں مقبول ہے۔ تو بات صرف سمجھنے کی یہاں پہ یہ ہے کہ ہمیں وہ اس اصل دین کو سیکھنا ہے، اور وہ دین ہمیں کہاں ملے گا؟ وہ دین ہمیں قرآن کو سمجھنے میں، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور آپ کے جو مستند ارشادات ہیں وہاں سے ملے گا۔ صحابہ کرام نے جیسے عمل کیا، تو یہ ساری باتیں ہم قرآن میں پڑھتے تو ضرور ہیں، لیکن ہماری بدبختی، بدقسمتی کہ ہمیں ان باتوں کی سمجھ نہیں آتی، اور ہم پڑھتے چلے جا رہے ہیں
رمضان میں قرآن کئی بار پڑھ لیا لیکن کچھ سمجھ میں نہیں آتا، اور پھر دین ہمیں وہ ملتا ہے جو مروجہ، جو ہماری مسجد اور ہمارے گلی محلے میں جس طرح چل رہا ہوتا ہے، جس ماحول میں ہم بڑے ہوتے ہیں، اسی کو ہم اپنا اصل دین سمجھتے ہیں، اور دوسری طرف سے کوئی بات ہمیں ملے تو ہم اس کو جھٹلاتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہمارا دین تو ویسا نہیں ہے، ہمارے علماء تو ایسا نہیں کرتے۔ تو ہمیں اپنی جنت کی فکر کرتے ہوئے اصل دین کو سیکھنا پڑے گا۔ ہو سکتا ہے، اور الحمدللہ کئی بار ایسا ہے کہ بہت ساری چیزیں اصل دین کے اندر ہیں جو ہمارے ہاں رائج ہیں، لیکن ان کے اندر بہت ساری ایسی چیزیں مکس کر دی گئی ہیں کہ جو دین میں شامل نہیں ہیں، جن کے بارے میں ہم سے پوچھا نہیں جائے گا، ہمیں ان کے بارے میں کوئی جواب نہیں دینا ہوگا۔ جس طرح اس آیت میں فرمایا گیا کہ جو لوگ گزر گئے ان کے بارے میں نہ پوچھا جائے گا کہ وہ کیا کرتے تھے، بلکہ تمہارے اپنے بارے میں سوال ہوگا کہ تم کیا کرتے تھے، تم نے کیا کمایا۔ تو اس کی فکر کریں اور دین کو سیکھیں اور صحیح دین پر عمل کریں۔ چلتے ہیں اب ہم آیات کی گرامر کی تفصیل کی طرف۔ تلک امۃ قد خلت لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم ولا تسألون۔ وہ کچھ لوگ تھے جو گزر گئے، جو کچھ انہوں نے کمایا وہ ان کے لیے ہے، اور جو کچھ تم کماؤ گے وہ تمہارے لیے ہے، تم سے یہ نہ پوچھا جائے گا۔ تلک امۃ قد خلت، وہ کچھ لوگ تھے جو گزر گئے۔ تلک امۃ مرکب اشاری ہے، تلک اسم اشارہ اور امۃ اسم ہے، اور یہ فیمیل ہے تا مربوطہ کے ساتھ، لہذا تلک فیمیل کا صیغہ ہے اور یہ مرکب اشاری بنا۔ قد خلت، قد حرف تحقیق اور خلت فعل ہے۔ قد خلت مدہ خا لام واو، باب نصرہ ماضی کا پہلا صیغہ خلا، مضارع یخلو، نصرہ ینصرو، خلا یخلو۔ خلت ماضی واحد غائب مؤنث، مذکر اور مؤنث کی صیغوں میں دیکھیں، خلا مذکر ہے اور اس کے ساتھ ہوا اس کے اندر موجود ہے، ہوا خلا، اور ہیا خلت، فیمیل کے لیے واحد کے لیے ہیا خلت۔ قد تحقیق حرف تحقیق یعنی یقیناً وہ ہو گیا، قد خلت یعنی وہ امت گزر گئی، لہا ما کسبت جو کچھ انہوں نے کمایا، لہا لی اور ہا اس کا مرکب جاری ہے، یہ لی حرف جارہ میں سے، اور ما موصولہ ہے، کسبت فعل ہے۔ کسبت مادہ کاف سین با، باب ضربہ ماضی کا پہلا صیغہ کسبہ، مضارع یکسبو، ضربہ یضربو، کسبہ یکسبو۔ کسبت ماضی واحد غائب مؤنث، اور یہ ہوا کسبہ ہوا ضربہ کے وزن پہ، یہ میل کے لیے، واحد غائب مذکر کے لیے اور واحد غائب مؤنث کے لیے ہیا کسبت، کسبہ سے کسبت۔ وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ، وَلَكُمْ اور ان کے لیے ہے، یعنی ما کسبت جو کمایا، وَلَكُمْ ان کے لیے، ما کسبتم اور جو کچھ تم کماؤ گے وہ تمہارے لیے۔ اس میں واو عطفہ، لکم مرکب جاری، لی اور کم کا مرکب، ما موصولہ اور کسبتم فعل ہے۔ وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ مادہ کاف سین با، باب ضربہ ماضی کا پہلا صیغہ کسبہ، مضارع یکسبو، ضربہ یضربو، کسبہ یکسبو۔ کسبتم ضربتم کے وزن پہ ہے، فعل ماضی جمع حاضر مذکر، تم سب نے کمایا، واو اس میں عطفہ، لکم مرکب جاری ہے، ما موصولہ جو کا مطلب دے رہا ہے۔ ولا تسألون تم سب سے یہ نہ پوچھا جائے گا، واو عطفہ، لا نافیہ اور تسألون یہ فعل ہے۔ ولا تسألون مادہ سین حمزہ لام، باب فتحہ،
माजी का पहला सीगा सआला, बाब फतह है, फतह यफ्तहु, सआला यसअलु। तसअलूना ये तफ्तहूना के वज़न पे है, फ़ेल मुदारे जमा हाजिर मुज़क्कर, तुम सब सवाल करते हो या करोगे, क्योंकि ये मुदारे है, दोनों मतलब आ सकते हैं। वला तुसअलूना, और ना तुमसे पूछा जाएगा या तुम ना पूछे जाओगे। तसअलूना तुम पूछते हो, तुसअलूना तुम पूछे जाओगे। ये मजहूल है, मजहूल मुदारे। और देखें ये मजहूल माजी और मुदारे का मजहूल, ये मुदारे मजहूल युफ़अलू, युफ़अलू के वज़न पे तुसअलू और जमा तुसअलूना। अम्मा कानू यामलून वक़ालू कूनू हूदन औ नसारा तहतदू, तुमसे ना पूछा जाएगा कि वो क्या करते थे। यहूदी कहते हैं यहूदी हो तो राह रास्त पाओगे, ईसाई कहते हैं कि ईसाई हो तो हिदायत मिलेगी। अम्मा उसके बारे में, अन और माँ का मुरक्कब है, अन हरूफ जारा में से है तो ये बना मुरक्कब जारी। कानू या मलूना जो वो किया करते थे, ये माजी इस्तमरारी है, इसकी तफसील हम देखते हैं। कानू या मलूना, कानू ये काना की गर्दान में से है और या मलूना ये मुदारे का सीगा है। या मलूना का मादा ऐन मीम लाम बाब सामिया, माजी का पहला सीगा आमिला, मुदारे या मलू, सामिया यस्माऊ, आमिला या मलू। या मलूना फ़ेल मुदारे जमा गायब मुज़क्कर, वो सब करते हैं या करेंगे। कानू या मलूना माजी इस्तमरारी का ये फ़ेल है। काना की गर्दान जब फ़ेल मुदारे की गर्दान के साथ मुताबिकत के साथ आती है तो ये माजी इस्तमरारी बनता है, और इसका मतलब है कि माजी में कंटिन्यूसली वो ये काम किया करते थे। कानू में हम काना का इसम है, हम इसके अंदर मौजूद है, और या मलूना ख़बर है, हालत नसब में है, वो हमेशा करते चले आए हैं। जो अच्छे काम उन्होंने किए वो उनके लिए हैं, और जो तुम करोगे वो तुम्हारे लिए। वक़ालू और उन्होंने कहा, वाव आतफ़ा और कालू फ़ेल है। कालू मादा काफ वाव लाम बाब नसरा, माजी का पहला सीगा काला, मुदारे यकूलू, काला यकूलू। कालू किधर है, कालू है फ़ेले माजी जमा गायब मुज़क्कर के लिए। उन्होंने कहा, कूनू हूदन यहूदी हो जाओ। इसमें देखें कूनू अमर है और ख़बर काना की हूदन है, हूदन है काना की खबर, अमर और इसकी खबर। कूनू मादा काफ वाव नून और फ़िल नाक्सा में से है, माजी का पहला सीगा काना और मुदारे यकूनू, काना यकूनू की गर्दान। इसमें वाहिद के लिए अमर है कुन और जमा के लिए कूनू, जमा के लिए अमर है तुम सब हो जाओ। औ नसारा तहतदू या ईसाई तो हिदायत पा जाओगे। इसमें औ आतफ़ा है और नसारा मातूफ है, यानी काना की खबर हो जाएगी, और तहतदू आगे फ़ेल है और ये जवाब अमर है, यानी अमर के हो जाओ, क्या हो जाओ, ऐसे हो जाओगे तो उसका फिर रद्द अमल क्या होगा, तहतदू, फिर हिदायत पाओगे, तो उसका जवाब अमर फ़ेल है तहतदू। इसकी तफसील हम देखते हैं। तहतदू ये मादा हा दाल या बाब इख्तलफा, माजी का पहला सीगा इह्तदा, मुदारे यहतदी, इख्तलफा यख्तलिफू,
اور تہتدون کدھر ہے؟ تختلفون کے وزن پہ ہے، مضارع جمع حاضر مذکر، لیکن آیا مبارکہ میں آیا ہے تہتدو، تہتدون کا نون گرا، نون کیوں گرا؟ جواب امر ہے اور یہ مضارع مجزوم ہو گیا، یعنی مضارع جب مجزوم ہوتا ہے جزم کے ساتھ تو اس کا نون گر جاتا ہے، تو تہتدون کے بجائے یہ تہتدو ہو گیا امر کا جواب ہونے کی وجہ سے۔ قل بل ملت ابراہیم حنیفہ وما کان من المشرکین، ان سے کہو نہیں بلکہ سب کو چھوڑ کر ابراہیم کا طریقہ، اور ابراہیم مشرکوں میں سے نہ تھا۔ قل کہہ دو، یہ فعل امر ہے، قل فعل امر مادہ قاف واو لام باب نصرہ ماضی کا پہلا صیغہ، قالا مضارع یقول، قالا یقول، اور قل امر واحد کے لیے انتا اس کے اندر موجود ہے، یعنی جو سامنے کھڑا ہے اسے کہا جا رہا ہے کہ تم کہو، امر واحد کے لیے قل کہہ دو، اور کولو سب کے لیے ہوگا، جمع کے لیے تم سب کہو، اور اگر نہیں کہیں گے یعنی منع کریں گے تو ہوگا لا تقل، اکیلے کے لیے مت کہو، اور جمع کے لیے لا تقولو، تم سب مت کہو۔ بل یہ نہیں، یعنی بلکہ ایسا نہیں ہے، اور یہ حرف اضراب ہے، اللہ تعالیٰ ان کی بات کو جھٹلا رہے ہیں کہ نہیں ایسا نہیں ہے، بلکہ حرف اضراب ملت ابراہیم حنیفہ، ابراہیم کا دین یعنی ابراہیم کا جو طریقہ ہے حنیفہ یکسو ہو کر اپناؤ، یہی اصل میں اللہ تعالیٰ کو مطلوب ہے۔ اور اس میں دیکھیں ملت یہ مفعول بہ ہے کونو کا، ملت ابراہیمہ، اور مرکب اضافی ہے ملت ابراہیمہ، اور حنیفن یہ حال ہے، یعنی اس حال میں ہو کہ ابراہیم علیہ السلام کے طریقے پہ ایسے چلو جیسے یکسو بالکل اکیلے اللہ تعالیٰ کو اپنا الہ مانتے ہوئے اس کی بندگی کرو۔ وما کانا من المشرکین، اور ابراہیم مشرکوں میں سے نہ تھا، یعنی ابراہیم علیہ السلام کے دین کی جو خاصیت ہے اس میں شرک نہیں ہے، اور ابراہیم علیہ السلام بھی مشرک نہ تھے، آپ کی اولاد بھی مشرک نہ تھی، یہ شرک کرنے والے بعد میں یہودی اور نصرانی بنے، اور پھر اس کے بعد مختلف طریقے نکالے۔ تو یہ دیکھیں اللہ تعالیٰ یہاں پہ یہ سمجھا رہے ہیں کہ اصل دین ابراہیم علیہ السلام کا ہے اور وہ مشرکوں میں سے نہ تھا، تو کوئی بھی دین اسلام کے اندر شرک کا کوئی طریقہ اختیار کرتا ہے تو وہ ابراہیم علیہ السلام کے طریقے پہ نہ ہوگا۔ اس میں دیکھیں واو عطفہ ہے، ما نافیہ ہے، کانا فعل ہے، من المشرکین یہ مرکب جاری ہے، تو یہ مشرکون ہونا چاہیے تھا، لیکن من کی وجہ سے یہ مشرکون حالت جر میں گیا تو مشرکین بن گیا۔ تو الحمدللہ اب ہم دیکھتے ہیں یہاں پہ کہ ہم نے آیت نمبر 135 تک پڑھ لیا ہے۔ اب ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے کہ اللہ ہمیں قرآن سے ہدایت لینے کی توفیق عطا فرما، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چلنے کی توفیق عطا فرما، اور ہم اپنے آپ کو اس کام کے لیے اللہ تعالیٰ کے حضور پیش کرتے ہوئے یہ دعویٰ کریں گے، میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرف رازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسول الکریم، جزاکم اللہ خیرا۔